فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو لوگ دیر تک کسی جگہ بیٹھے اور بغیر ذکر اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑے وہاں سے متفرق یعنی جدا جدا ہوں گے، انہوں نے نقصان کیا۔ اگر اللہ پاک چاہے عذاب دے اور چاہے تو بخش دے۔ حضرت سیدنا ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ شریف کے صحن میں احتباء کی صورت میں تشریف فرما دے۔ احتباء کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سرین کے بل بیٹھے اور اپنی دونوں پنڈلیوں کو دونوں ہاتھوں کے حلقے میں لے لے۔ اس قسم کا بیٹھنا تواضع یعنی عاجزی و انکساری میں شمار ہوتا ہے۔ اس دوران بلکہ جب بھی بیٹھیں پردے کی جگہوں کی کیفیت نظر نہیں آنی چاہیے، لہٰذا پردے میں پردہ کے لیے گھٹنوں سے قدموں تک چادر ڈالی جائے۔ اگر کرتا سنت کے مطابق آدھی پنڈلی تک ہو تو اس کے دامن سے بھی پردے میں پردہ کیا جا سکتا ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز فجر پڑھ لیتے 4 زانوں یعنی چوکڑی مار کر بیٹھے رہتے یہاں تک کہ سورج اچھی طرح طلوع ہو جاتا۔ جامع کرامات اولیاء جلد اول کے صفحہ 67 پر ہے کہ امام یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 زانوں یعنی جس طرح نماز میں اتحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھنے کی عادت کریمہ تھی۔ نماز کے باہر یعنی علاوہ بھی 2 زانوں بیٹھنا افضل ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مجالس یعنی دوسروں کی موجودگی میں سب سے مکرم یعنی عزت والی مجلس یعنی بیٹھنا وہ ہے جس میں قبلے کی طرف منہ کیا جائے۔ مبلغ اور مدرس کے لیے دوران بیان و تدریس سنت یہ ہے کہ پیٹھ قبلے کی طرف رکھے تاکہ ان سے علم کی باتیں سننے والوں کا رخ قبلہ ہو سکے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی مجلس یعنی بیٹھک میں کسی کی طرف پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، نہ اولاد کی طرف، نہ ازواج پاک کی طرف، نہ غلاموں خادموں کی طرف۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے کبھی اپنے استاد محترم حضرت سیدنا حماد رحمۃ اللہ علیہ کے مکان عالی شان کی طرف پاؤں نہیں پھیلائے ان کے احترام کی وجہ سے۔ حالانکہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے گھر مبارک اور استاد محترم کی رہائش گاہ میں چند گلیوں کا فاصلہ آنے والے کے لیے سرکنا کھسکنا حدیث پاک سے ثابت۔ بہار شریعت جلد 3 صفحہ 432 پر حدیث نمبر 6 ہے، ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے سرک گئے۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگہ کشادہ موجود ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سرکنے اور تکلیف فرمانے کی ضرورت نہیں۔ ارشاد فرمایا، مسلم کا یہ حق ہے کہ جب اس کا بھائی اسے دیکھے اس کے لیے سرک جائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم میں سے کوئی سائے میں ہو اور اس پر سے سایہ رخصت ہو جائے اور وہ کچھ دھوپ کچھ چھاؤں میں رہ جائے تو اسے چاہیے کہ وہاں سے اٹھ جائے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، پیر و استاذ کے بیٹھنے کی جگہ پر ان کی غیر موجودگی میں بھی نہ بیٹھے۔ جب کبھی اجتماع یا مجلس میں آئیں تو لوگوں کو پھلانگ کر آگے نہ جائیں، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں۔ جب بیٹھیں تو جوتے اتار لیں، آپ کے قدم آرام پائیں گے۔ مجلس یعنی بیٹھک سے فارغ ہو کر یہ دعا 3 بار پڑھ لیں تو خطائیں مٹا دی جائیں گی۔ وہ دعا یہ ہے، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ تیری ذات پاک ہے اور اے اللہ پاک تیرے ہی لیے تمام خوبیاں ہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تجھ سے بخشش چاہتا ہوں اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں۔